خوش آمدید ہے آپ کا ایک بار پھر سے ینگ بائٹس میں ہوں آپ کا دوست عاقب ڈار. لگاتار ایف ایم ڈی کے جو کیسز ہیں وہ لگاتار جموں کشمیر میں بڑھتے جا رہے ہیں. ایف ایم ڈی کا مطلب فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز، جس کو کشمیری میں ارس نیور اور لونج کہتے ہیں. اسی چرچے پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ڈاکٹر پرویز صاحب، جو سائنٹسٹ ہے اور اس جو ایف ایم ڈی بیماری ہے اس پہ مہارت رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب، مختصراً ہمیں بتائیے ایف ایم ڈی ہے کیا؟ ایف ایم ڈی یہ ایک وائرس ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وائرس جو ہے مینلی 3 سیروٹائپس اس کے ہیں، 3 قسم کے ہے، او، اے اور ایشیا 1 جو یہاں پہ موجود ہے. اس سے پہلے بھی اور ایک تھا جو سی تھا، ٹائپ سی. تو وہ 95 کے بعد جو ہے اس کے کوئی بھی آؤٹ بریک نہیں ہوئی ہے. تو ابھی جو ہے یہاں پہ او سب سے زیادہ آؤٹ بریکس جو ہوتی ہے، سب سے زیادہ بیماری تو او کرتا ہے، اور اسی سے زیادہ جو ہے پیتھولوجیکل یہی ہے سب سے زیادہ. دوسرا ٹائپ اے ہے اور ٹائپ ایشیا 1 ہے جو یہاں پہ ہے انڈیا میں ابھی، ٹھیک ہے. تو کشمیر میں ابھی موسٹلی ہم نے دیکھا ہے، پچھلے سال اس سے پہلے بھی ہوا تھا 2014 میں، 2016 میں ہوا تھا. تو یہاں پہ ہم نے ٹائپنگ بھی کی تھی. وہ مینلی ٹائپ او ہے، اور جو آج کل کا یہ وائرس ہے یہ بھی ٹائپ او وائرس ہی ہو سکتا ہے. جہاں تک ہم نے دیکھا، لیجن ابھی ہم نے ٹائپنگ نہیں کیا ہے، ایف ایم ڈی کنفرم کیا ہے، مگر ٹائپنگ کے لیے ہم یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں. تو جہاں تک میں نے دیکھا یہ ٹائپ او ہی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، اگر یہ پرانا وائرس ہے، جہاں تک میں نے اس میں تھوڑا ریسرچ کیا، 1876 کا وائرس ہے، تو آج اس کے کیسز کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے کیوں نہیں کیسز بڑھے اس کے؟ ہاں، یہ بہت پرانا وائرس ہے. انفیکٹ جو سب سے پہلا وائرس جو مطلب اینیمل وائرس، وہ یہی ڈسکور ہوا تھا، فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز وائرس. سب سے پہلا وائرس تو ٹوبیکو موزائک وائرس ڈسکور ہوا تھا. وہ تو پلانٹس میں ٹوبیکو میں ڈیزیز کرتا تھا. اس کے بعد دوسرا جو وائرس تھا جو جانوروں میں انفیکشن کرتا تھا، وہ یہی ایف ایم ڈی وائرس تھا. تو ایف ایم ڈی یہ کیوں نہیں روک سکتا؟ وہ ایک بہت بڑا ہے کہ ابھی تک بہت پرانا وائرس ہے، ابھی تک کیوں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہ ایسا ہی وائرس ہے، یہ جو وائرس ہے آر این اے وائرسز ہے. تو یہ آر این اے وائرسز یہ میوٹیٹ ہوتے رہتے ہیں. اگر آج ایک ساخت ہوگی اس کی، تو اگلے 2-3 دن کے بعد دوسرا اس کی جو میوٹیشن ہوتی رہتی ہے، کنٹینیوسلی میوٹیشن، یہ اپنے آپ کو چینج کرتا رہتا ہے. تو اس لیے جو ویکسین ہے، اب ویکسین اگر اس سال بنائیں گے تو اگلے سال وہ افیکٹو نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ دوسرا اسٹرین آئے گا، وہ میوٹیٹ کرتا ہوگا. تو اس وجہ سے جو ہے یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. یہاں پہ ہم جو اوور آل آپ دیکھو گے ورلڈ میں، تو یو ایس نے کنٹرول کیا ہے، اور جو کچھ یورپین کنٹریز ہیں جنہوں نے کنٹرول کیا، تو انہوں نے ویکسینیشن سے نہیں کیا، انہوں نے کلنگ کیا. جو بھی جانور انہوں نے دیکھے افیکٹ، ان کو مارا ہے، ٹھیک ہے. اور جو فارمرس ہیں ان کو کمپنسیشن دیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ہمارے انڈیا میں بھی ایف ایم ڈی کنٹرول پروگرام چل رہا ہے، مگر ہم وہ نہیں کر سکتے، کلنگ نہیں کر سکتے ہیں، ٹیسٹ اینڈ سلاٹر نہیں کر سکتے. کیا جہاں پہ ہم ٹیسٹ دیکھیں گے ایف ایم ڈی آ گیا تو اس کو سلاٹر کرتے. وہ یہاں پہ ایک تو سوشل ٹائپ، مطلب جو سوشل یہاں پہ کہ ہم یہاں پہ جو ہے ہندوز جو گائے کو جو ہے سیکرڈ مانتے، تو ہم مار نہیں سکتے. ایک تو وہ وجہ رہی ہے. دوسری وجہ یہ رہی ہے کہ مطلب جہاں پہ جو اکنامک کنڈیشنز ہے گورنمنٹ کی، تو وہ کمپنسیشن نہیں، اتنے لیول پہ آپ جانور مارو گے. وی آر دا نمبر 1 جو کیٹل پاپولیشن ہے یہاں پہ، انڈیا کی سب سے پہلے نمبر 1 پاپولیشن ہے. تو اتنے جانوروں کو مارنا اٹ از ناٹ فیزیبل، ٹھیک ہے. اور پھر ان فارمرس کو جو اگر آپ مارو گے تو ان کو کمپنسیشن دینا، دیٹ از ناٹ فیزیبل. اس لیے یہاں پہ جو ٹیسٹ اینڈ سلاٹر پالیسی یہاں پہ اپلائی نہیں ہو سکتی ہے ان کنڈیشن میں جو ہماری انڈیا کی کنڈیشنز ہے. تو یہاں پہ صرف یہ دیکھا گیا کہ بھائی صرف ویکسینیشن سے آپ کنٹرول کرو. تو ویکسینیشن سے بھی کنٹرول ہوا، جیسے برازیل ہے، ساؤتھ امریکہ کی کچھ کنٹریز ہے جنہوں نے ٹیسٹ اینڈ سلاٹر پالیسی نہیں اپنائی. انہوں نے تو صرف جو ہے ویکسینیشن سے جو ہے ویکسینیشن. تو ویکسینیشن میں موسٹلی ہمیں ویکسین کوریج، مطلب جو سسیپٹیبل جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی گائیں ہیں، جتنے بھی شیپ ہیں، ان کو ساروں کو ایٹ لیسٹ 70%، جس کو ہم ہرڈ امیونٹی کہتے ہیں، 70% جو سسیپٹیبل ہوسٹ ہیں ان کو
कवर करना है, तब जाके कंट्रोल होगा. क्योंकि हमारा जो FMD कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है इंडिया में, तो वैक्सीन कवरेज हमारा नहीं हो रहा है पूरा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे J&K में भी देखोगे तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री या शीप हस्बेंड्री है, वो वैक्सीन सारे जानवरों को नहीं कर पाते. उनकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है और जो लॉजिस्टिक्स है तो उस वजह से हो रहा है. मैं आपको रोकना चाहता हूँ, इस साल क्या वजूहात रहे? अभी वैक्सीन नहीं पूरी तरह से हो रहे हैं पूरे वादी कश्मीर में, क्योंकि लगातार शिकायतें मौसूल हो रही कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है. हालांकि ये तो कोविड में हमें लग रहा था कि वैक्सीन शॉर्टेज है, लेकिन अब FMD का जो वैक्सीन ऐसे ही बिकता था, लेकिन आजकल FMD की जो वैक्सीन है उसकी भी शॉर्टेज है. क्या वजूहात है इसकी? तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि जो FMD कंट्रोल प्रोग्राम है वो यहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री चला रहा है और शीप हस्बेंड्री वो जो लाइन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में उसका रोल नहीं है. तो बेहतर उनको मतलब वो अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं. हो सकता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या वजह है कि इस साल वैक्सीनेशन नहीं हुई. हो सकता है क्योंकि कोविड डिसरप्शन हुई, तो उस वजह वो एक वजह हो सकती है. या मैंने सुना भी है कुछ एनिमल हस्बेंड्री के बंदे मुझे बोल रहे थे कि जो यहाँ की एनिमल हस्बेंड्री उन्होंने जो वैक्सीन है वापस कर दी क्योंकि वो मयारी नहीं थी. वो हो सकता है वजह, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है. परवेज साहब, हमारे नाजरीन को आप बताएं कि किन किन जानवरों को ये बीमारी लग सकती है. अगर किसी जानवर को बीमारी लग गई है तो बाकी जो भी जानवर है उनको इफ़ेक्ट करने से कैसे हम रोक सकते हैं और उनको आइसोलेशन में कैसे रखना होता है, ये हमारे नाजरीन को, क्योंकि अभी ये केसेस जो है लगातार कश्मीर में बढ़ते जा रहे हैं. तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो गाय है. हाँ, कैटल जिसको काऊ, डेयरी काउज है, उनमें सबसे ज़्यादा जो है इन्फेक्शन होता है और उनमें सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को हो जाता है. उसके अलावा शीप में भी ये इन्फेक्शन करता है. तो शीप में मगर उतने लीजन्स नहीं आते, उतनी बीमारी खतरनाक नहीं आती है. उनमें तो मतलब वो दूध नहीं देती है तो माइल्ड होता है. उनमें मोस्टली जो है पीडल लीजन्स, पाँव पे लीजन्स आते हैं और मुंह में थोड़े से लीजन्स आते हैं. तो ज़्यादातर ये इफ़ेक्ट करता है कैटल को, और कैटल में बहुत सारा नुकसान हो जाता है. एक तो दूध जो है दूध नहीं निकलेगा, एटलीस्ट लगभग 2 हफ्ते ये डिजीज़ रहती है. प्रोडक्शन में टोटल कमी करती है, प्रोडक्शन दूध ही नहीं निकलेगा और मैस्टाइटिस हो जाता है. आप देखोगे जहाँ पे भी FMD केस आएंगे आप, तो मैस्टाइटिस इंसिडेंस बढ़ती है. तो जो इनका जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें इन्फेक्शन होता है, तो उस वजह से भी दूध ख़राब हो जाता है. तो बहुत सारा, एक तो फिर ट्रीटमेंट कॉस्ट भी होते हैं, इनको इलाज करना पड़ता है, ये खा नहीं पाते हैं, तो उसके लिए तो बहुत सारा नुकसान होता है. और जो छोटे जानवर हैं, 1 साल से कम होंगे जो जानवर है, तो उनमें ये दिल में भी जो है इन्फेक्शन करता है, तो उस वजह से जो है उनमें मौत भी वाक़ा हो सकती है. बड़े जानवर भी कभी कभी मानते हैं, वो मोस्टली सेकेंडरी इन्फेक्शन से होता है, मोस्टली जो हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया. यहाँ पे तो कश्मीर के हालात जो है, यहाँ पे तो सर्द मौसम है, ज़्यादा गर्मी नहीं है. अगर आप देखोगे बाहर जो इंडिया है, बाकी इंडिया की स्टेट्स है, तो वहाँ पे जो है गर्मी की वजह से उनमें जो FMD इन्फेक्शन, उनमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, पॉस्चुलोसिस होता है, तो उससे वो मर जाते हैं. ठीक है. डॉक्टर साहब, सिम्टम्स क्या होते हैं इसे? तो सिम्टम्स मोस्टली जो आप देखोगे, अचानक दूध गायब हो जाता है, तो वो पहले सिम्टम्स होता है. फिर जो है स्लाइवेशन काफ़ी हो जाती है, लावे खारिज हो जाता है. तो फिर जो है मुंह में छाले पड़ते हैं, पाँव में छाले पड़ते हैं, वो चल नहीं सकते जानवर, वो खा नहीं सकते हैं, बुखार हो जाता है उनको. हाँ, तो ये ऑलमोस्ट मतलब सारों में यही सिम्टम्स रहते हैं. तो ये इसी से पहचान. जो जानवर इसमें इन्वॉल्व हो गया है तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? तो अब सबसे बेहतर है, सबसे जो इसमें उसको मेन स्टे बोलते हैं, जो सबसे पहला जो है वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन के बाद, क्योंकि ये वायरस है, इसको कोई हम एंटीबायोटिक, एंटीवायरल नहीं देते, वो हम इंसानों में नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो कॉस्टली भी होता है और इफ़ेक्टिव भी नहीं होता है. इसलिए तो एंटीवायरल्स ऑप्शन ही नहीं है. तो इनमें सबसे बेहतर है कि आप वैक्सीन टाइम पे करो. ये वैक्सीन जो है 6 माह बाद करनी होती है. क्या, हर 6 माह बाद. जो नया जानवर है, जो अभी नवजात जानवर है, उसको 3 महीने पे हम वैक्सीन करते हैं और फिर एक महीने के बाद जो है हम जो है बूस्टर डोज देते हैं और फिर हर 6 महीने के बाद हम ये वैक्सीन देना होता है. ठीक है. तो वही एक जो है जो हम कर सकते हो. अब जो जानवर इफेक्ट हुए हैं, जिनमें बीमारी हुई है, उनको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं. जो उनके सिम्टम्स है, फॉर एग्जांपल उनमें बुखार है, ठीक है, उसके लिए हम दवाई देते हैं कि बुखार नीचे आ जाए. यहाँ पैरास्टामोल देते हैं, मेलॉक्सिकैम देते हैं, मुख्तलिफ जो एंटीपायरेटिक ड्रग्स हैं वो देते हैं. या उनमें छाले पड़ते हैं
تو منہ کے چھالوں کے لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بوروگلسرین. تو گلسرین 850 ml میں 120 گرام جو ہے بورک ایسڈ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ملا کر کے وہی صبح شام ان کو دیتے ہیں. اس سے ان میں سوتھنگ ہو جاتی ہے, پین کم ہو جاتی ہے منہ میں, اور وہ کھانے لگتے ہیں. اور سیکنڈری انفیکشن, مطلب اگر محال ہے کہ بھائی جانور کھا نہیں رہا ہے اور اس میں جو ہے بہت کمزور ہو رہا ہے, تو اس میں ہم احتیاطاً جو ہے اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں. مختلف قسم کے اینٹی بایوٹک دے سکتے ہیں تاکہ سیکنڈری انفیکشن نہ ہو. تو اور اس کے علاوہ جو ہم ڈفرینٹ معدنیات دیتے ہیں, وائٹامنس دیتے ہیں تاکہ اس کی امیونٹی جو ہے اچھی رہے, ہاں ٹھیک رہے. تو وہی سیکنڈری ٹریٹمنٹ, وہ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے. ایز سچ جو ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ ہم نہیں ہے, اس میں صرف ویکسین ہی کر سکتے ہیں. مطلب جو میڈیسن جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, بہت سارے لوگ, کشمیر کے لوگ ابھی پینک ہے اس بیماری کو لے کر, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, ویکسین اویلیبل نہیں ہے. تو ہمیں بتائیں, آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جانور کو کیسے بچا سکتے ہیں اس بیماری سے پہلے ہی. ہاں, اس میں ایک تو ویکسین, میں نے بولا کہ ویکسین ہی ہے. اب ویکسین جس نے نہیں کیا, اگر ان میں بیماری ہوئی ہے, تو سب سے بہتر ہے کہ جو اچھے جانور ہے ان کو علیحدہ کرو بیمار جانوروں کے ساتھ, کیونکہ ان کو بھی لگ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو انسان ہینڈل کرے گا بیمار جانور کو, وہ اچھے جانوروں کو ہینڈل نہیں کرنا چاہیے, ہے نا. تو احتیاط, مطلب صفائی رکھنی ہے اچھی طرح سے, مطلب ایک ملنا نہیں ہے. مطلب جو ڈیزیز, جیسے ہم کرونا وائرس میں, ہاں, جس کو ڈیزیز ہوئی ہے تو ویسے ہی کوارنٹین رکھتے ہیں, علیحدہ رکھتے ہیں 14 دن کے لیے. اسی طرح سے جو بھی بیمار جانور ہے اس کو علیحدہ سنبھالو, علیحدہ اس کا کھانے کا انتظام رکھو, علیحدہ اس کے پانی کا انتظام رکھو. تو اس سے ہوتا ہے. اور دوسری ہوتی ہے کہ موومنٹ ریسٹرکشن. تو اس بیمار جانور کو آپ باہر مت بھیجو, گریزنگ کے لیے مت بھیجو, کیونکہ اس سے جو ہے وائرس پھیل سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو موومنٹ ریسٹرکشن کرنی ہے. اگر بیمار ہے جانور تو گھر والوں کو چاہیے کہ وہ گھر پہ ہی رکھیں اس کو, تاکہ اگر یہ وائرس دوسروں کو نہ پھیلے, ٹھیک ہے. تو موومنٹ ریسٹرکٹ کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب, جو صحتیاب ابھی جانور ہے جو ٹھیک ہے لیکن ابھی وائرس باہر ہے تو ان کو لگ سکتا ہے, ان کو کیا احتیاطی طور پر ان کو کیا کرنا چاہیے تب جا کے وہ اس جو مہاماری ابھی FMD ہے اس سے بچ سکے؟ کیا کرنا چاہیے ان کو؟ وہی میں نے بولا نا, اس میں تو ویکسین آپشن ہے, بس ویکسین تو آپشن ہے. باقی جو صفائی آپ نے کی ہے, صفائی کر سکتے ہو, آئسولیشن کر سکتے ہو. مطلب جو اگر آپ گریزنگ کے لیے, فار ایگزامپل یہاں پہ ہم جو ہے جانور جو ہے باہر بیچتے ہیں گھاس کھانے کے لیے, اس کو ان دنوں ریسٹرکٹ کرو, کیونکہ باہر انفیکشن ہے. بہتر ہے کہ گھر پہ رہو, وہ احتیاط ہے کرنا ہے. اسی طرح سے اگر کسی گھر کے کسی گھر میں یہ انفیکشن ہے, وہاں نہیں جانا ہے, ٹھیک ہے. ادھر سے کوئی آدمی ہے, اس کو اپنے جانوروں کے ساتھ ہاتھ لگانے نہیں دینا, یہی احتیاط. ڈاکٹر صاحب, مجھے آپ بتائیے FMD جو وائرس ہے یہ ایئر بورن ہے یا کانٹیکٹ بیسس پہ ہوتا ہے؟ یہ جو FMD وائرس ہے اس کو ہم ایروسول بولتے ہیں, نا. تو جو بھی جب یہ انفیکشن ہو جاتا ہے تو جو بھی لاوے نکلتا ہے اس میں یہ وائرس رہتا ہے, اور جو سانس جو باہر نکل آتی ہے اس میں وائرس ہوتا ہے, اس سے پھیلتا ہے. ایروسول انفیکشن بولتے ہیں. چلے, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا جو قیمتی شیڈول میں اپنا ٹائم دیا, بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر پرویز, جو ماہرین ہے اس FMD کے, خاص کر وادی کشمیر میں, کیونکہ لگاتار کیسز بڑھتے جا رہے ہیں جموں کشمیر میں, اور اسی کو لے کر ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر پرویز صاحب موجود تھے. تو ان سے بھی بات کی, انہوں نے یہی کہا کہ ابھی اس کا جو پرماننٹ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ نہیں ہے. لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جو جانور ہیں ان کو ٹائم پہ ویکسین کرے, تب جا کے یہ جو FMD جو وائرس ہے اس سے ہم ان کو نجات پا سکتے ہیں. کیمرہ مین ساحل میر کے ساتھ میں عاقب ڈار, ینگ بائٹ, سری نگر.